السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساری تعریفوں کے لائق رب ذوالجلال ہے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس کا نہ کوئی ساتھی نہ ہمسر نہ جس کی کوئی مثال ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جس کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور ہم وطنوں مسلمان بھائیوں، آج میں آپ سے اپنی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے میرے کافی مسلمان بھائیوں کو مجھ سے اختلاف بھی ہو، اور اختلاف کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ میرے عزیز دوستو اور ہم وطنوں، الحمدللہ آج تک میں نے کسی بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، اور نہ ہی میں کسی سیاسی پارٹی سے محبت کرتا ہوں، نہ سیاسی پارٹیوں سے میری کوئی دلچسپی ہے۔ میں اگر محبت کرتا ہوں تو سب سے پہلے اسلام سے، اور پھر پیارے پاکستان سے، اور پھر پاک آرمی سے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے دوستوں کو اختلاف ہو، لیکن یہ ہر کسی کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ میں تمام سیاسی پارٹیوں سے نفرت کرتا ہوں، اور تمام سیاسی پارٹیوں میں سب سے زیادہ میں نفرت جو کرتا تھا وہ پی ٹی آئی سے، عمران خان سے۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے جو عمران خان کے حال تھے وہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ اس کا بس یہی حال تھا کہ جہاں بھی دھرنا لگاؤ، کھیل تماشے، گانے بجانے، اور عورتوں کی بے پردگی اور مرد اور عورتوں کا اختلاط۔ اس وجہ سے مجھے عمران خان سے بے انتہا نفرت تھی، اور خاص کر جب اس نے الیکشن کے موقع پر اللہ کے ایک بندے کی قبر پر جا کر سجدہ کیا، تو اس وقت تو میں بے انتہا اس سے نفرت کرنے لگا کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے در پر جا کے سجدہ کیا۔ اور پھر میں نے اپنے آئی ڈی پر اس کی مخالفت بھی کی، بے انتہا مخالفت کی، لیکن اللہ کی قدرت، الیکشن میں عمران خان جیت گیا اور وہ ہمارا حکمران بن گیا۔ حکمران بننے کے بعد ہمارے امیر محترم جناب عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان دیا کہ عمران خان جیسا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا حکمران بنایا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے حکمرانوں کی مخالفت نہ کرو جب تک وہ کھلم کھلا کفر نہ کرے۔ تو اس لیے آج کے بعد ہمیں عمران خان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ امیر محترم کے بیان کے بعد میں نے عمران خان کی مخالفت کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے امیر محترم نے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنایا تھا، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنے تو اپنے تمام تر خواہشاتوں کو، فیصلوں کو اور اپنی رائے کو ٹھوکر مار دے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی فرما برداری کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ امیر محترم کا حکم تھا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں امیر کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دن سے میں نے عمران خان کی مخالفت کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں تھی۔ لیکن سبحان اللہ، عمران خان جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں اور اپنے پہلے ہی خطاب میں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اس دن میں نے اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ یہ جو کہتا ہے اس کو کرنے کی توفیق دے، اس کو کرنے کی توفیق دے۔ لیکن پھر بھی اطمینان نہیں تھا، اس کے لیے پھر بھی خاص کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے ایک ایسا کام لیا
کہ میرے دل سے عمران خان کے لیے جو بھی نفرتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. دوستو، جیسے کہ سب کو پتا تھا کہ ہالینڈ میں، ڈینمارک میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جاتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی تھی، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی، کسی مسلمان حکومت میں جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو. زیادہ سے زیادہ مسلمان حکمران کیا کرتے تھے کہ بائیکاٹ کرو، ڈینمارک کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ہالینڈ کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، بس بائیکاٹ، کچھ نہیں کر رہے تھے. اور ان کی جرت دیکھو کہ انہوں نے ایک فنکشن کا اعلان کیا کہ ہم فنکشن کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نعوذ باللہ برا خاکہ بنائے گا، ہم ان کو انعام دیں گے، ایوارڈ دیں گے. تو مجھ جیسے کمزور مسلمان سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے عمران خان کو چنا، جس کو ہم برا سمجھتے تھے. اور عقیدے کے حساب سے آج بھی میں ان کے مخالف ہوں، آج بھی ان میں دین اسلام کے حساب سے کافی خامیاں ہیں، کافی برائیاں ہیں، اس میں عمل کی کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی وجہ ہے کہ وہ کسی دینی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتا ہے، اور جب بھی گفتگو کرتا ہے تو یا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کرتا ہے، پھر چاہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ضعیف کبھی بھی حدیثیں ضعیف بیان کر